اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ مطلب آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ آج کا ہمارا مقصد ڈرامہ ماما کی قسط 27 کے نوٹس کا جائزہ لینا ہے۔ بالکل۔ اور اس قسط میں یعنی اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو رشتوں، سیاست اور کچھ بہت گہرے رازوں کی تہیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہاں بالکل۔ اچھا، کیا کبھی آپ نے شطرنج کا کھیل قریب سے دیکھا ہے؟ مطلب جہاں ایک بظاہر کمزور سا پیادہ جسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا، وہ خاموشی سے قدم بڑھاتا رہتا ہے۔ جی بالکل، اور اچانک پورے بورڈ کو عبور کر کے سیدھا وزیر بن جاتا ہے۔ قسط 27 کے نوٹس پڑھ کر مجھے بالکل یہی لگا۔ مطلب جہاں آرا، جسے اس گھر میں سب سے کمزور سمجھا جا رہا تھا، اس نے اچانک سرفراز اور اس کی والدہ کو گھر سے نکال کر پوری بازی پلٹ دی۔ واقعی یہ بہت حیران کن تھا، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ لرزہ خیز وہ اعتراف ہے جو اس نے کیا۔ مطلب اس نے صرف انہیں نکالا نہیں، بلکہ یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے جان بوجھ کر سرفراز کی طلاق کروائی تھی۔ ارے ہاں، وہ اپنی ساس پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے، رائٹ؟ جی بالکل، شہناز بیبی کا حساب برابر کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام گھریلو جھگڑا تو رہا نہیں، یہ تو سراسر ایک نفسیاتی جنگ بن چکی ہے۔ یہی بات تو مجھے حیران کر رہی تھی۔ مطلب ہم عام طور پر جائیداد کو یا گھر کو صرف پیسوں سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں کسی کو چھت سے محروم کرنا ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ہاں، کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں مکافات عمل یعنی کرما کے تصور کو دیکھنا ہوگا۔ جب کوئی انسان بہت عرصے تک بے بسی اور ظلم سہتا ہے نا، تو اس کے اندر انتقام کی آگ انتقام ایک جنون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بالکل۔ جہاں آرا کے لیے اب یہ پراپرٹی صرف اینٹ پتھر کا مکان نہیں ہے، یہ وہ طاقت ہے جس سے وہ اپنے پرانے زخم بھر رہی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ وہ انصاف کر رہی ہے، لیکن دراصل وہ مظلوم سے ظالم بننے کے سفر پر نکل چکی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ طاقت کا توازن بدلتے ہی کردار بدل گئے۔ لیکن دیکھیے، یہ تو وہ کھیل ہے جو سب کے سامنے کھلے عام کھیلا جا رہا ہے۔ کچھ جنگیں تو بند دروازوں کے پیچھے بھی لڑی جا رہی ہیں نا۔ ہاں، آپ کا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جہاں وہ شخص رات بھر ایک بیمار عورت کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اپنی بیوی آئزہ کو خبر تک نہیں ہونے دیتا۔ جی بالکل۔ اور جواز کیا دیا گیا اس بات کا کہ بیوی کی ناراضگی اس کے لیے موت کے مترادف ہے۔ مطلب یہ جواز سننے میں تو کتنا معصوم لگتا ہے نا، جیسے وہ بیچارہ اپنا رشتہ بچانا چاہ رہا ہو۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ رویہ بہت تباہ کن ہے، اور یہیں سے وہ پراسرار ماحول جنم لیتا ہے جو ان نوٹس میں بار بار آیا ہے، جیسے وہ بند کمرے سے آنے والی عجیب سی آوازیں، یا پھر وہ اچانک گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو جانا۔ ہاں، اب یہ واقعات بذات خود اتنے اہم نہیں ہیں جتنا ان کے پیچھے چھپا ہوا خوف اور وہم ہے۔ جب ایک گھر میں راز پلنے لگتے ہیں نا، تو ہر معمولی سی بات ایک سازش لگتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اور میرے خیال میں اسی وہم کی بنیاد پر وہ عجیب سا نظریہ بھی سامنے آیا کہ مرد اور عورت میں صرف محبت ہو سکتی ہے یا نفرت، دوستی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ سوچ کی ایک بہت کلاسک مثال ہے۔ مطلب جب رشتوں میں عدم تحفظ حد سے بڑھ جائے تو انسان درمیانی راستوں کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یا تو کوئی مکمل طور پر میرا ہے یا پھر دشمن ہے، اس لیے وہ ایک بیمار کی ہمدردی کرنے کو بھی خطرہ سمجھنے لگتا ہے۔ اچھا، یہاں میرا ایک سوال ہے، مطلب ایک چپتی ہوئی بات جو میں سوچ رہا تھا، اگر وہ شخص رشتہ بچانے کے لیے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا یہ حقائق چھپانا اس رشتے کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹ نہیں رہا؟ بہت زبردست سوال ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ خوف اور اندھے اعتماد پر کھڑے رشتے محض ریت کی دیوار ہوتے ہیں۔ وہ جو معلومات چھپا رہا ہے نا، یہ دراصل محبت نہیں ہے، یہ اس کا اپنا عدم تحفظ ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل۔ اگر میں آج کل کی ٹیکنالوجی کی مثال دے کر سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ کے موبائل فون کے بیک گراؤنڈ میں کچھ ایپس خاموشی سے چل رہی ہوں۔ ارے واہ، کیا بات ہے! ہاں، مطلب آپ کو اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہ ایپس خاموشی سے آپ کی بیٹری چوس رہی ہوتی ہیں، اور پھر اچانک فون بند ہو جاتا ہے۔ زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ یعنی وہ چھپائے گئے راز، وہ بیک گراؤنڈ ایپس ہیں جو رشتے کی بیٹری اندر ہی اندر ختم کر رہی ہیں۔
بالکل درست. جس رشتے میں اتنی گنجائش ہی نہ ہو کہ ایک سیدھی سی سچ بات کی جا سکے، وہ رشتہ نہیں رہتا، ایک قید خانہ بن جاتا ہے. صحیح. تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا نچوڑ یہی نظر آتا ہے کہ چاہے جہاں آرا کی جائیداد کی وہ کھلی جنگ ہو یا آئزہ کے شوہر کے چھپائے ہوئے راز، سچائی کو آپ زیادہ دیر تک دبا کر نہیں رکھ سکتے. بالکل اتفاق کروں گی میں اس بات سے. اور پروگرام کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی. جب انسان مکافات عمل کے نام پر یا رشتہ بچانے کے نام پر بدلہ لیتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے، تو کیا اسے واقعی دلی سکون ملتا ہے یا وہ اسی دھوکے کے نئے چکر میں پھنس جاتا ہے جس کا وہ کبھی خود شکار تھا؟ واقعی بہت گہری بات ہے. کیا وہ پیادہ وزیر بن کر آزاد ہوتا ہے یا بساط کا ایک اور نیا قیدی بن جاتا ہے؟ اس گہری سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو کو یہیں روکتے ہیں. اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا.